ساتھ ملازمت میں اکٹھے ہوں، وہ آپ کے ساتھ اکٹھے نوکری کرنے والے ہوں، اور اگر جب وہ ہمیں اپنے تہواروں کی مبارکباد دیں تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری عیدیں نہیں اور ان تہواروں پر اللہ راضی نہیں، کیونکہ دین اسلام کے آنے سے پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب کافروں کے جو تہوار ہیں دو طرح کے ہیں، یا تو کفار نے اپنی طرف سے خود گھڑ لیے یا ان کی شریعت میں آئے تھے، اگر انہوں نے خود گھڑے تب بھی اللہ کی طرف سے اس سے برات ہے، اور اگر وہ اس سابقہ شریعتوں میں موجود تھے تو تب بھی قرآن حکیم کا حکم ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو اللہ اس سے اس کو قبول، اور وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والا۔ اسلام کے آنے سے پچھلے سارے دین، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، وہ تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب اللہ کا دین آ چکا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ سابقہ سارے ادیان پر یہ غالب آ جائے، اور اس اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ان کے تہواروں میں کفار کے تہواروں میں تحفے قبول کرنے کے بارے میں، اگر کافر اپنے تہوار پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، جو گوشت خاص اس عید کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی ہمارے کچھ مجوسی رضاعی رشتہ دار ہیں، وہ اپنے عید کے موقع پر ہمیں تحفے دیتے ہیں، وہ کفار اپنے عید اور تہواروں کے موقع پر ہمیں تحفے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ اس تہوار کے لیے ذبح کیا گیا ہو اس گوشت کو قبول نہ کرو، لیکن ہاں ان کے درختوں سے کھا لیا کرو، اگر درختوں کے پھل وغیرہ ہیں تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اہل شرک کی عیدوں پر وہ چیز جو خاص اس تہوار پر ذبح ہوئی ہے اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ سوچئے ذرا ہمارے ملکوں کے اندر بھی اہل شرک کے کتنے تہوار آتے ہیں۔ حضرت حسین کے نام پہ 9 محرم کو بکرے کٹتے ہیں یا نہیں؟ کتنی محبت سے لے کے کھا لیتے ہیں۔ 11ویں پر جانور ذبح ہوتے ہیں پیروں کے نام پر، ہم اس کو لے کر کھا لیتے ہیں۔ وہ جانور جو خاص اس دن سے خاص ہو، اس دن کے نام پر مشہور ہو چکا ہو، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی پھل وغیرہ ہیں ان کے درختوں سے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو کھا لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اور یہ مشابہت کسی بھی غرض سے ہو، یہ مشابہت کسی بھی غرض سے ہو، یہ حرام ہے۔ اور ان کے مشابہ ہونا یہ وہ مشابہت ہے جو بغیر کسی قصد اور ارادہ کے ہو، لیکن ایسا کرنے والے کے لیے اس کا بیان کرنا اور اس پر انکار کرنا چاہیے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ اگر ایک انسان بے علمی میں بغیر ارادے اور قصد کے ان سے مشابہت کر رہا ہے اور دوسرے کو نظر آ رہا ہے اس کا یہ عمل کافروں کے فلاں عمل کے ساتھ ملتا ہے، تو دیکھنے والے کو چاہیے وہ اس کو روک دے، اس سے منع کر دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے، فرمانے لگے یقیناً یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، لہٰذا تم اسے نہ پہننا۔ یہ کپڑے اہل ایمان کا رنگ نہیں ہے، یہ خاص مشہور معروف ہے کفار کے رنگوں میں سے، ان کو پہننے سے کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں تم ان کپڑوں کو نہ پہننا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ نے تجھے اس کا حکم دیا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا ان رنگدار زرد رنگ کے کپڑوں کو میں دھو لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بلکہ ان کپڑوں کو جلا دو، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو علم نہیں تھا کہ یہ لباس کفار کے لباس سے مشابہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا اور اس کا شرعی حکم بیان کیا کہ ان کپڑوں کو جلا دو، جو لباس کفار کا لباس ہو، کفار کا مشہور اور معروف ہے، اس کو تم نہیں پہن سکتے۔ ہمارے ہاں تو اللہ رحم فرمائے اوپر سے لے کے نیچے تک سارا معاملہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ڈش انٹینا، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ ڈرامے، انہوں نے مسلمان نوجوانوں کی ایسی عقلیں مار دی ہیں، یہ تمیز ختم ہو گئی ہے کہ جس کو میں پسند کر رہا ہوں
جس جیسا میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ وہ کہتا جی بس اس فلم کا یہ ہیرو جو تھا نا بڑا زبردست تھا، وہ کون تھا، کافر تھا یا مسلمان؟ کا یہ بحث نہیں ہے، یہ اپنا مذہب مولویوں کا اپنے پاس رکھو، ہم تو فن کے پجاری ہیں، یہ فن والے لوگ ہیں، یہ اہل فن ہیں، یہ ثقافتی سفیر ہیں۔ جو کافروں کی فلموں میں دیکھتے ہیں یا مسلمان ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بناتے ہوئے دیکھتے ہیں، نوجوان صبح اٹھ کر وہی کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو صرف کافروں کے لباس سے مشابہت سے کس طرح روکتے ہیں؟ صحابی نے کہا اگر آپ کہیں تو میں ان کپڑوں کو دھو لوں، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ان کپڑوں کو جلا دو۔ ان تمام دلائل کو اپنے سامنے رکھیے جو پچھلے درس میں بھی اور اب بھی آپ کے سامنے پیش کیے، اور پھر آئیے مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے ہم یہ بات واضح کر چکے کہ کفار کی عیدوں میں شرکت، ان سے مشابہت حرام ہے، مگر افسوس آج یہ حرام کام کرنے والے عام لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے نامی گرامی مولوی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی ان کو نیا لقب ملا ہے شیخ الاسلام کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری، بڑا نام، بڑی ان کی تقریریں، بڑی ان کی مشہوریاں، لیکن قرآن و حدیث کے یہ سارے دلائل سامنے رکھیے اور آئیے ان کا صرف ایک پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے، لاہور کے اندر ادارہ منہاج القرآن جس کے بانی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، اس ادارے کے اندر عیسائیوں اور مسلمانوں کی اکٹھی مجلس ہوتی ہے ان کے کفر کے تہوار پر۔ کرسمس ڈے کافروں کی وہ عید، مسلمان بھی آتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی داخل ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈاکٹر فرانسس پادری بھی داخل ہو رہا، قادری اور پادری دونوں اکٹھے اس مجلس کے اندر آتے ہیں۔ پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر انجیل کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ بڑے دن کا پیغام جو ہے اس کی جو ساری روح ہے انجیل مقدس کے ایک حصے میں وہ بڑی طرح سے واضح ہوتی ہے، اس میں سے 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن نے یہ خبر دی ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی، اب یہ قرآن ہے، یہ رہتی دنیا تک، لیکن یہاں برابری کا ثبوت دیا جا رہا ہے، کفار کے ساتھ دوستی اور محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کی حفاظت مالک کے ذمے ہے۔ اس سے پہلی کتابوں کو قرآن نے خبر دی ہے، تبدیل کر دیا گیا، بدل دیا گیا، زیادتی اور نقص کی گئی، اور قرآن کو اللہ نے ان تمام عیبوں سے پاک کیا۔ کرسمس کیک کاٹا جاتا ہے، اس کی تقریب کا آغاز ہوتا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کھڑے ہیں،
اور پادری صاحب بھی کھڑے ہیں، ان کے سامنے کرسمس کا کیک ہے، چھری قادری صاحب کے ہاتھ میں ہے، اوپر پادری ہاتھ رکھتے ہیں اور دونوں مل کے اس کیک کو کاٹتے ہیں۔ امن کی شمع روشن کی جاتی ہے، موم بتیاں روشن ہوتی ہیں۔ اب امن کی شمع جو ہے وہ روشن کریں گے۔ امن کے پیامبر ہیں اور آج یہ امن کی شمع جلا کر یہ میسج جو ہے پورے ورلڈ کو، پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ امن کی شمع روشن ہو چکی ہے اور شمع سے شمع جل رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان تہواروں میں شرکت جائز ہی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ شرط لگائی حضرت عمر نے ان اہل کتاب کے لیے جو مسلمان ملکوں میں رہتے تھے جزیہ دے کر، کہ تم اپنے تہواروں کو مسلمان ملکوں میں ظاہر نہیں کرو گے۔ اور آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کی دعوت دینے کے دعوے دار کافروں کے تہوار مناتے ہیں اور سٹیج پر میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں مسیحی اور مسلم برادری ایک ہے۔ دیپ سے دیپ جل رہے ہیں اور یہ امن کی روشنی جو ہے یہ پوری دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ مسلم مسیحی برادری ایک ہیں اور وہ امن پر بلیو کرتے ہیں۔ امن کی شمع روشن قادری اور پادری صاحب دونوں کرتے ہیں، حالانکہ امن کی شمع روشن کرنا عیسائیت کا دھوکہ ہے۔ عیسائی اپنے اس دعوے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم امن کا پرچار کرنے والے۔ ارے امن کی دعوت دینے